حدیث پاک کے دو معنی میں بیان کروں گا۔ میں نے اس پر قرآن کی آیت پیش کری ہے کہ مزاج میں اعتدال ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے دیوبندیت اعتدال کا نام ہے۔ اعتدال کتنا ضروری ہے اور کیسے سمجھ آتا ہے؟ پہلے سوال سمجھ لیں، پھر آپ کو اعتدال سمجھ آئے۔ دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حدیث کا منکر مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، حدیث کا منکر مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نہ قرآن کا منکر مسلمان ہے، نہ حدیث کا منکر مسلمان ہے۔ تو حدیث کا منکر مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو نا، ڈرا نہ کرو، بات کو اچھی طرح سمجھا کرو۔ حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ میں یہ بات ٹی وی پر بھی کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بات کا جو انکار کرے گا مسلمان کیسے ہوگا؟ تو حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ دورہ حدیث مشکات کے طلبہ توجہ سمجھنا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ حدیث کا معنی کیا ہے، تو آپ نے حدیث کا معنی بیان کرنا ہے۔ نبی، صحابی، تابعی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ میں اس کے اب ترجمے نہیں کروں گا، میں نے صرف کہا مشکات اور دورے کے طلبہ میرے مخاطب ہیں۔ بقیہ کو سمجھ جائے اچھا، نہ سمجھ جائے تو بہت اچھا۔ نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ تعریف مقدمہ مشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھی ہے۔ شرح نخبہ میں علامہ ابن حجر نے لکھی ہے۔ القواعد میں علامہ ظفر عثمان نے لکھی ہے۔ خیر الاصول میں مولانا خیر محمد جلندری نے لکھی ہے۔ 5 والے کافی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تعریف نہیں ہے نا۔ نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے منکر کو مسلمان آپ نہیں کہتے، اور حدیث کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ نبی، صحابی، تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تابعی تو امام حنیفہ بھی ہیں، تو ان کے قول کا انکار تو کفر نہیں ہے۔ ہم کافر کبھی بھی نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کے فقہ کو نہ مانے۔ اب یہ تھوڑے کہ مسلمان نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ادھر کہتے ہیں حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہوتا، ادھر کہتے ہیں امام صاحب کے اقوال کا منکر مسلمان ہے۔ تو پھر یہ دو باتیں آپ جمع کیسے کریں گے؟ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ ایک ہے حدیث کی تعریف بدیہی، اور ایک ہے حدیث کی تعریف اصطلاحی۔ بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جس کو عام، خاص، عالم، غیر عالم، امت کا ہر فرد جانتا ہو، اسے بدیہیات کہتے ہیں۔ جب آپ عوام میں یا علماء میں کہو حدیث پاک میں یوں آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ اب بدیہی معنی یہ ہے کہ حضور کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تابعی کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ جو انکار ہے وہ اصطلاحی حدیث کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ حدیث بدیہی کا انکار کفر ہے۔ اور یہ جو حدیث کی تعریف اصطلاحی ہے، یہ فنی بات ہے، اور فن کے انکار کو کبھی بھی کفر نہیں کہتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اب یہ اعتدال آپ کے ذہن میں آئے گا نا، تو آپ حدیث کی تعریف بھی پڑھ لیں گے، حدیث کے منکر کو مسلمان بھی نہیں کہیں گے، اور دونوں کے درمیان الجھن بھی کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اصطلاحی حدیث الگ چلتی رہے گی، بدیہی حدیث الگ چلتی رہے گی۔ بدیہی کے انکار کو کفر کہہ دیں گے، اور اصطلاحی کے انکار کو کفر نہیں کہتے، ضلالت کہہ دیں گے۔ اس کا نام ہے اعتدال۔ بس اعتدال سے دائیں بائیں ہٹیں گے تو پھر خود گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اعتدال کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے لیے میں نے کہا سمجھ آ گئی تو اچھا، نہیں سمجھ آ گئی تو بہت اچھا۔ یہ صرف دورہ اور مشکات کے لیے حکیم الامت تھانوی نے بیان کیا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا جب آپ نے ایسا بیان کیا ہے کہ لوگ تو سمجھے ہی نہیں، فرمایا سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا۔ اس مولوی صاحب نے کہا حضرت ہم تو آپ کا یہ جملہ بھی نہیں سمجھے، سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت تھانی فرمانے لگے، اللہ اکبر، دیکھو ہمارے اکابر تھانی فرمانے لگے اگر میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا سمجھ آ گئی، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ کیوں؟ اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارے ایسے علماء موجود ہیں جن کی علمی سطح اتنی ہے کہ ہم ان کا بیان بھی نہیں سمجھ سکتے، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے کہ ٹھیک ہے استاد جی کے پاس بھی علم ہے، لیکن وہ جو ٹی وی پر مذہبی اسکالر ہے نا، وہ بھی عام آدمی نہیں ہے۔ بس یہاں سے ضلالت کے دروازے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ اغیار سے متاثر ہونا ختم ہو جائیں گے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔